الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى خصوصاً علی افضل رسلہ وخاتم الانبیاء سیدنا و مولانا حبیبنا و حبیب ربنا شفیعنا و شفاء صدورنا سیدنا و مولانا محمد المصطفى وعلى آلہ واصحابہ اجمعین۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید: یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما۔ وقال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ مخبرا و آمرا: ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا شفیع المذنبین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم، هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل حول من الاحوال مقتحم، فاق النبیین فی خلق وفی خلق ولم یدانوه فی علم ولا عظم، ثم الرضا عن ابی بکر وعن عمر وعن علی وعن عثمان ذی الکرم۔ یا ربی صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ حمد و صلاۃ و بعد نہایت ہی عزت و تکریم کے لائق سامعین کرام بزرگ و دوستو، اور اسٹیج کی زینت میرے محسن، میرے استاد محترم سر اعجاز اکبر صاحب دامہ اقبالکم، اور ڈاکٹر خالد صاحب، اور حضرت علامہ مولانا قاری فرمان صاحب، اور ثنا خانان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سامعین کرام، میں کوئی خطیب نہیں اور نہ ہی کوئی مقرر ہاں، میرے تو بعد انشاءاللہ قاری احسان صاحب اور قاری شفیق الرحمان صاحب تقریر فرمان گے۔ میں تے بس طالب علم دی حیثیت نال چند گلاں کراں گا، اور میرے استاد محترم آپ نے جتنیاں بھی میرے متعلق گلاں کیتیاں آپ دا حسن ظن ہے، اور میری عمر تقریباً 24 سال ہو گئی ہے الحمدللہ، اور میں ایک مشاہدہ کیتا ہے اپنی عمر دے اندر، ایک استاد اور ایک والدین، یہ دو ہستیاں نے جڑیاں چاہدیاں نے کہ ساڈے شاگرد، ساڈی اولاد ساڈے نالوں بھی زیادہ کامیاب ہون معاشرے دے اندر، اور ایک استاد نوں اور اپنے ایک والدین نوں اپنے شاگرد اور اپنی اولاد دیاں خوبیاں ہی نظر آندیاں، خامیاں نظر نہیں آندیاں۔ میں استاد محترم نے اللہ کریم انہاں دے علم عمل دے اندر برکت عطا فرمائے، اور انہاں دے حسن ظن دے مطابق میرے اعمال دی درستگی فرمائے۔ سامعین کرام، بڑے ہی مختصر پیغام کے نال میں حاضر ہویا ہوں۔ انسان معاشرے دے اندر زندگی گزاردا ہے، دوسرے الفاظ دے اندر ایک انسان معاشرے دا محتاج ہے، یعنی انسان نو زندگی گزارن دے واسطے احسن طریقے دے اندر اور باعزت طریقے دے نال زندگی گزارن واسطے ایک انسان نو معاشرے دی ضرورت ہے۔ ایک انسان اگر یہ سوچے کہ میں پوری دنیا تو کٹ آف ہو کے علیحدہ جنگل چ جا کے
بڑی اچھی زندگی گزار سکتا ہاں تو وہ نہیں گزار سکتا، وہ دی خام خیالی ہے۔ ایک پرامن باوقار اور عزت والی زندگی گزارن واسطے انسان نو معاشرے دی ضرورت ہے، اور معاشرے دے اندر انسان نو پھر دوسرے لوگاں دے نال اپنے تعلقات استوار کرنے پیندے نے، لوگاں دے نال میل جول رکھنا پیندا ہے، لین دین کرنا پیندا ہے، تاں زندگی پرسکون گزردی ہے۔ تو اس تعلق، اس رشتے اور اس لین دین دی بنیاد سب تو پہلے انسان دی گفتگو ہے۔ جس بندے دی گفتگو، جس بندے دا کلام، جس بندے دی زبان زیادہ اچھی ہے، وہ دے نال لوگاں دا رویہ زیادہ اچھا ہے۔ ایک عام گل ہے، ہر بندہ اس گل نوں سمجھدا ہے کہ جہڑے بندے دا لوگاں دے نال رویہ اچھا ہے، اس دے گفتگو دا انداز اچھا ہے، او دے معاملات دوسرے لوگاں دی نسبت بزیادہ آسان ہو جاندے ہیں۔ میں اپنے موضوع کی طرف آ رہا، یعنی انسان نوں معاشرے دی ضرورت ہے، معاشرے دے اندر رہ کے انسان اچھی طرح زندگی گزار سکتا ہے۔ تو سامعین کرام، ایک انسان دے دوسرے لوگاں دے نال جتنے بھی تعلقات نے، انہاں دی ابتدا گفتگو کلام دے نال ہوندی ہے، اور انسان اپنی گفتگو دے اندر جتنا سچا، جتنا صاف ستھرا اور جتنا شائستہ ہوندا ہے، اتنی ہی او دی زندگی، اس دی زندگی دے معاملات زیادہ آسان ہو جاندے ہیں۔ جڑی آیت مبارکہ میں آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیتا، اس کے اندر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ کولوں ڈردے رہو، وقولوا قولا سدیدا، اور فرمایا ہمیشہ سدھی اور صاف ستھری گل کریا کرو۔ ول فیر والی نہیں، بلکہ فرمایا یا ایھا الذین آمنو اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، فرمایا اے ایمان والو، اے او لوگو جڑے اللہ دے اور اس دے پیارے رسول تے ایمان لے کے آ چکے، اللہ دی بارگاہ دے اندر ہمیشہ ڈردے رہو، اللہ دی نافرمانی تو ڈردے رہو، اللہ دی بارگاہ دا خوف رکھو، اور ہمیشہ سدھی سدھی، صاف صاف اور ستھری ستھری گل کرو۔ اس دا فائدہ کی ہوئے گا؟ اللہ نے فرمایا یصلح لکم اعمالکم، سدھی گل کرن دے نال اور اللہ دے خوف رکھن دی برکت دے نال اللہ تعالیٰ تواڈے سارے معاملے سدھے فرما دے گا، انسان دے سارے معاملے ٹھیک ہو جان گے، انسان دے اعمال دی اللہ کریم اصلاح فرما دے گا۔ فرمایا یصلح لکم اعمالکم، پہلا فائدہ اے اچھی گل کرن دا کہ انسان دے اعمال، انسان دے معاملات اللہ کریم درست فرما دیندا ہے، اور فرمایا یغفر لکم ذنوبکم، اللہ کریم اس بندے دے گناہ بھی معاف فرما دیندا ہے۔ فرمایا لوگو اللہ دے کولو ڈردے رہو، ہمیشہ سدھی سدھی صاف صاف گل کرو، اللہ کریم تواڈے اعمال بھی درست فرما دے گا، نیکی تے چلنا تواڈے واسطے آسان ہو جاوے گا، اور اللہ دی ذات تواڈے گناہ بھی معاف فرما دے گی۔ اور فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، اور فرمایا جڑا بندہ اللہ اور اس کے پیارے رسول دی اطاعت کردا ہے، او بندہ ہی حقیقی کامیابی نو پا لیندا ہے، اوہی بندہ بہت بڑی کامیابی دا حامل ہے۔ تو سامعین کرام، اس آیت مبارکہ دے اندر اللہ کریم نے ایمان والیاں نو اس گل دا حکم ارشاد فرمایا کہ ہمیشہ اللہ دا خوف رکھنا ہے اور سدھی سدھی صاف صاف گل کرنی ہے۔ اس دی برکت نال اللہ تواڈے بکھرے معاملے بھی سنوار دے گا اور تواڈے گناہ بھی معاف فرما دے گا۔ اور ایک اور مقام تے اللہ کریم نے ارشاد فرمایا ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، الا لدیہ رقیب عتید، فرمایا کہ بندہ اپنے منہ وچوں جڑا لفظ بولدا ہے، او دے کول فرشتہ فوراً اس گل نو لکھ لیندا ہے۔ یعنی انسان کوئی لفظ نہیں بولدا مگر او دے کول فرشتہ جڑا اللہ دی طرفوں موجود ہے، او اس دے الفاظ نو لکھ لیندا ہے۔ اس آیت مبارکہ دی تفسیر دے اندر علامہ قرطبی علیہ رحمہ لکھیا کہ ایک بیمار اور مریض بندہ اپنی بیماری دی حالت دے اندر جڑا ہائے ہائے کردا ہے، وہ فرشتہ اس ہائے ہائے نو بھی لکھ لیندا ہے۔
یعنی اللہ کریم ایک سوچنے والی گل ہے کہ اج کل اتنی ٹیکنالوجی بن گئی ہے، سائنس نے اتنی ترقی کر لی ہے کہ انسان اگر جنگل دے اندر بھی بیٹھا ہے، دنیا تو بالکل کٹ آف رابطہ کٹ کے جنگل دے اندر بیٹھا ہے، اس کے باوجود انٹرنیٹ کے ذریعے اس دا رشتہ، اس دا تعلق دنیا دے نال منسلک ہے، اور پوری دنیا اس جنگل دے وچ تنہا بیٹھے بندے نال منسلک ہے۔ یعنی انسان دے بنائے ہوئے طریقے دی اتنی پاور ہے، لیکن اللہ کریم نے جڑا فرشتہ پیدا فرمایا وہ دی کتنی طاقت ہوئے گی۔ فرمایا ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، انسان اپنی زبان تو جڑا جملہ جڑا حرف کڈدا ہے وہ دے کول موجود فرشتہ اس نو لکھ لیندا ہے۔ اس واسطے ساڈے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے غلاموں نے اس گل دی تعلیم فرمائی، فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر، فرمایا لوگو جڑا بندہ اللہ تے اور قیامت والے دن تے ایمان رکھدا ہے، جڑا بندہ اللہ تے اور قیامت والے دن تے ایمان رکھدا ہے، جس بندے دا ایمان ہے کہ میرا ایک مالک ہے اور ایک دن میں اپنے مالک کے سامنے پیش ہونا ہے، وہ کی کرے؟ فرمایا فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَصْمُتْ، فرمایا جس بندے دا ایمان ہے کہ وہ دا ایک مالک ہے اور ایک دن اس نے اپنے مالک کے سامنے پیش ہونا ہے، اس نو چاہیے کہ جدوں بھی گل کرے تو خیر والی گل کرے، اگر خیر والی گل نہیں کر سکتا أَوْ لِيَصْمُتْ پھر خاموش رہے۔ تو سامعین کرام، ساڈے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے اپنے غلاماں دی اس قدر تعلیم فرمائی، تربیت فرمائی کہ فرمایا جڑا بندہ اللہ تے اور قیامت والے دن تے ایمان رکھدا ہے اس کو چاہیے کہ ہمیشہ اچھی گل کرے، خیر والی گل کرے، اگر خیر والی گل نہیں کر سکتا تو پھر خاموش رہے، اگر وہ بری گل کرے گا تو پھر وہ نامہ اعمال دے اندر وہ برائی لکھ دیتی جائے گی۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما آپ روایت فرماندے نے کہ ساڈے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ان اکثر خطایا ابن آدم فی لسانہ او کما قال علیہ السلام، حضور نے فرمایا کہ انسان دے اکثر گناہ وہ دی زبان دے اندر نے، انسان دے زیادہ تر گناہ وہ دی زبان دی وجہ تو نے، انسان زیادہ گفتگو کرتا ہے، زیادہ غلط بیانی کرتا ہے، زیادہ جھوٹ بولتا ہے تو وہ پھر نامہ اعمال دے اندر خطاواں بھی زیادہ لکھ دیتیاں جاندیاں نے۔ ایک اور روایت دے اندر آندا ہے کہ ساڈے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جدوں بھی صبح ہوندی ہے سارا جسم زبان نو مخاطب کر کے آکھدا ہے کہ اے زبان اللہ دی بارگاہ چ ڈردی رہ، اللہ دے کولوں ڈردی رہ، اگر تو سدھی رہی تے ساڈا پورا جسم سدھا رہے گا، اگر اے زبان تو بگڑ گئی تے سارا جسم بگڑ جاوے گا۔ یعنی انسان اپنی زبان دے نال کوئی غلط گل کر دے گا پھر اس کی سزا بھگتنی پوے گی۔ تو پیارے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ پورا جسم ہر صبح زبان نو مخاطب کر کے آکھدا ہے کہ اے زبان اللہ دی بارگاہ چ ڈردی رہی، اگر تو سدھی رہی تے سارا جسم سدھا، اگر تو بگڑ گئی تو پھر سارا جسم بگڑ جائے گا۔ تو سامعین کرام، ایک اور گل ساڈے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام آپ دی یہ شان مبارک ہے، آپ شارع امت نے، یعنی اللہ کریم نے ساڈے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ شان مقام عطا فرمایا ہے کہ آپ دی زبان مبارک چوں نکلن والا ایک ایک حرف قانون دی حیثیت رکھتا ہے۔ ساڈے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام آپ دی زبان مبارک چوں نکلن والا ایک ایک حرف قانون دی اور شریعت دی حیثیت رکھتا ہے، کیونکہ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا کہ پیارا نبی خود نہیں بولدا بلکہ اللہ کی طرفوں جڑی وحی کیتی جاندی ہے اللہ دے نبی اس وحی نوں آ کے پہنچاندا ہے۔ اس دی ایک مثال، جدوں اللہ کریم نے مسلماناں تے بیت اللہ اپنے گھر دا حج فرض فرمایا، اللہ دے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے غلاموں نے ارشاد فرمایا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، فرمایا لوگو جیڑا بندہ اللہ دے گھر دے حج کرن دی استطاعت رکھدا ہے اللہ کریم نے اس بندے تے اپنے گھر دا حج کرنا فرض کر دیتا ہے۔ ایک صحابی کھڑے ہوئے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہر سال حج کرنا فرض ہے؟ پیارے آقا علیہ السلام آپ نے خاموشی اختیار فرمائی۔ وہ صحابی تھوڑی دیر بعد پھر عرض کرتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہر سال ساڈے تے حج کرنا فرض ہے؟
پیارے آقا علیہ السلام پھر اعراض فرمایا، آپ خاموشی اختیار فرمائی۔ تیسری دفعہ پھر اس صحابی نے عرض کی، اللہ دے پیارے رسول، ساڈے ماں باپ تواڈے تے قربان کیا، ساڈے تے ہر سال حج کرنا فرض ہے۔ پیارے آقا علیہ السلام پھر خاموشی اختیار فرمائی اور تھوڑے توقف تو بعد ارشاد فرمایا کہ اے لوگو، جتنی گل تانوں آکھی جاوے اس تے عمل کریا کرو۔ حضور نے فرمایا ان قلت نعم لوجبت، فرمایا اگر میں ہاں کہہ دیندا تے ہر سال تواڈے تے حج کرنا فرض ہو جاندا۔ یعنی پیارے آقا علیہ السلام آپ دی یہ شان ہے، اللہ نے اپنے پیارے حبیب کو یہ مقام عطا فرمایا ہے کہ آپ کی زبان مبارک تو نکلنے والا ایک ایک حرف بھی قانون دی حیثیت رکھتا ہے۔ تو پیارے آقا علیہ السلام نے فرمایا، لوگو اگر میں ہاں کہہ دیندا تے پھر ہر سال امت مسلمہ تے حج کرنا فرض ہو جاندا۔ اسی طرح سامعین کرام، میں جس گل کرنا چاہنا سا اس تو پہلے میں گل تانوں سنائی ہے۔ پیارے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، من سامتا نجا، کوزے دے اندر دریا نہ بند کر دیتا۔ اتنے مختصر الفاظ اور اتنا جامع معنی فرمایا، من سامتا نجا، فرمایا جیڑا بندہ خاموش ہو گیا وہ نجات پا گیا۔ من سامتا، جو خاموش ہو گیا نجا، وہ نجات پا گیا۔ تو سامعین کرام، علماء محدثین نے یہ واقعہ نقل کیتا، فرماندے نے کہ ایک بادشاہ سی، وہ دا جڑا ولی عہد شہزادہ سی، اس نے نا علماء دی صحبت اختیار کر لئی، اللہ دے نیک بندیاں دے کول بیٹھنا شروع کر دیتا۔ ایک دن وہ ایک عالم دین اللہ دے نیک بندے دے کول بیٹھا سی، اس عالم دین نے، اللہ دے ولی نے اس شہزادے نو پیارے آقا علیہ السلام دا فرمانے علی شان سنایا، من سامت نجا، فرمایا اے شہزادے، اللہ دے پیارے حبیب ساڈے پیارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، من سامت نجا، جیڑا بندہ خاموش ہو گیا، جس بندے نے خاموشی اختیار کر لی، وہ بندہ نجات پا گیا۔ اس شہزادے نے جدوں پیارے آقا علیہ السلام دا فرمانے علی شان سنیا تو جتنی استطاعت، جتنی اس کو طاقت ہے سی، اس نے پیارے آقا علیہ السلام دے فرمانے علی شان تے عمل کرنا شروع کر دیتا۔ بادشاہ بڑے پریشان ہو گیا کہ میرا شہزادہ ہے، آن والے زمانے دا بادشاہ ہے، لیکن بڑا خاموش ہو گیا، شاید اس کو بیماری لگ گئی۔ اس نے بڑے حکیمہ اور طبیباں دے نال مشورے کیتے، دوائیاں لے کے دتیاں، شاید اس کا مسئلہ حل ہو جاوے، لیکن کوئی فرق نہیں پہ رہا۔ ایک حکیم نے بادشاہ نو مشورہ دیتا کہ بادشاہ، ہو سکتا ہے کہ شہزادے نو ذہنی طور تے کوئی مسئلہ ہوئے، لہذا انہاں واسطے صبح دی سیر لازمی کر دیتی جاوے، اس صبح روزانہ شکار تے جایا کرن، صبح روزانہ شکار تے جایا کرن۔ بادشاہ نے اس حکیم دے مشورے نو قبول کیتا، اپنے شہزادے نو آکھیا کہ اے شہزادے، تو روزانہ جنگل دے اندر جانا ہے اور شکار کرنا ہے، اور شہزادے دے نال اپنا ایک سپاہی غلام روزانہ بھیجدا، اور پھر روزانہ شام نو اس سپاہی کو پوچھدا کہ آج میرے شہزادے نے کوئی گل کیتی، کہ آج میرے شہزادے نے کوئی گفتگو کیتی۔ روزانہ اس سپاہی دا، اس غلام دا جواب ہوندا، نہیں آج بھی شہزادے نے کوئی گل نہیں کیتی۔ علماء لکھتے ہیں کہ ایک دن حسب روایت معمول دے مطابق وہ شہزادہ اس سپاہی دے نال شکار تے گئے، ایک درخت دے تھلوں گزرے، درخت بڑا گھنا سی۔ اس سپاہی نے بڑی غور دے نال اس درخت نو دیکھیا، اتھوں کوئی پرندہ، کوئی جانور نظر نہیں آیا، وہ اگے چلا گیا۔ تھوڑا آگے گزرے نے کہ ایک فاختہ بولی، یعنی پتہ چل گیا کہ اس درخت دے اوتے کوئی جانور، کوئی پرندہ موجود ہے۔ وہ سپاہی واپس آیا، اس نے پھر کٹینی آگے پیچھے کر کے دیکھیاں، اس نے فاختہ نظر آئی، اس نے تیر چلا کے اس نے شکار کر لیا۔ جدوں اس شہزادے نے یہ سارا مواجرہ دیکھیا تو اس نے آکھیا، صدقت یا رسول اللہ، اے اللہ دے پیارے رسول تساں سچ فرمایا، اے اللہ دے پیارے رسول تساں سچ فرمایا۔ اچھا جی، معاملہ گزر گیا، شہزادہ اور وہ غلام سپاہی واپس دربار سے آ گئے۔ بادشاہ نے پوچھا حسب روایت، ہاں بھئی سنا، آج میرے پتر نے کوئی گل کیتی۔ اس نے سارا ماجرا سنایا کہ اسی ایک درخت کولوں گزرے، پہلے کوئی شے نہیں سی، پھر ایک پرندہ بولیا، سانو پتہ چلیا ایتھے ایک پرندہ ہے، انہوں شکار کر لیا۔ جدوں وہ شکار ہو گیا تو پھر شہزادے نے یہی گل آکھی، صدقت یا رسول اللہ، اے اللہ دے پیارے رسول تساں سچ فرمایا۔ اچھا، شہزادے بادشاہ نے بڑا غصہ آیا کہ میں کافی عرصے تو یہ علاج کروا رہا ہوں حکیمہ طبیبہ تو، شاید انہوں کو مسئلہ ہے، لیکن یہ تے ارادتاً قصداً خاموش ہو گیا ہے، جان بوجھ کے خاموش ہو گیا ہے۔
اس نے اپنے شہزادے نو سزا دین دا فیصلہ کیتا. اپنے سپاہیاں نو آکھیا میرے بیٹے نو سزا دیو. جدوں انہاں سپاہیاں نے شہزادے نو سزا دینی شروع کیتی تے پھر شہزادے نے آکھیا صدقت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ تسی سچ فرمایا. وہ فاختہ خاموش سی تے بچی ہوئی سی، جدوں بولی اپنی جان تو گئی، اور جدوں تک میں خاموش سا میں بھی محفوظ ہاں، جدوں میں بول کے دسیا تے میں بھی اج شکنجے وچ آ گیا. تو پتہ چلیا کہ ساڈے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرمایا من صمت نجا، جیڑا بندہ خاموش ہو گیا وہ نجات پا گیا. اسی طرح شیخ سعدی علیہ رحمہ فرماندے نے کہ جدوں تک بندہ خاموش ہوندا ہے اس دے عیب بھی چھپے رہندے نے اور اس دیاں خوبیاں بھی چھپیاں رہندیاں نے. جدوں تک بندہ خاموش ہے اس بندے دے عیب بھی چھپے نے اور اس دیاں خوبیاں صفتاں بھی چھپیاں نے، اور چھپن دا فائدہ ہے. فرماندے نے اگر اس بندے دے عیب ظاہر ہو جان بولن دے نال تے پھر سارے لوگ اس نو بے عزت کرن گے، انہوں آر دلان گے. اور اگر اس بندے اندر خوبیاں ہوئیاں لوگوں کو خوبیاں پتہ چل جان گیا تو لوگ وہ دے نال حسد کرن گے. یعنی دونوں طریقیاں دے نال انسان دا خسارہ ہی خسارہ ہے. اس واسطے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا من صمت نجا، جیڑا بندہ خاموش ہو گیا وہ نجات پا گیا. حضرت امام ابو داؤد علیہ رحمہ کولوں حضرت ابو بکر روایت کرتے نے، امام عینی علیہ رحمہ نے عمدۃ القاری شرح صحیح بخاری دے اندر اس روایت نو نقل کیتا. آپ فرماندے نے کہ امام ابو داؤد سنن ابو داؤد دے مصنف آپ نے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دیاں 5 لاکھ احادیث مبارکہ یاد کیتیاں زبانی. کتنیاں؟ 5 لاکھ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دیاں احادیث مبارکہ زبانی حفظ کیتیاں، یاد کیتیاں. پھر انہاں دی تلخیص انہاں دا خلاصہ کڈیا جڑیاں مکرر سن، دوبارہ مختلف طریقیاں دے نال پہنچیاں سی، انہاں نو شارٹ کٹ کیتا تے پھر 8000 حدیثاں بن گئیاں. کتنیاں؟ 5 لاکھ تو 8000. پھر انہوں نے او دا خلاصہ کڈیا تے پھر صرف 400 باقی رہ گئیاں. یعنی پھر 8000 احادیث دا خلاصہ کڈیا تے صرف 400 احادیث یعنی فضائل والیاں اور زہد والیاں روایتاں کٹ دیتیاں تے صرف احکام والیاں 400 احادیث باقی رہ گئیاں. پھر آپ نے تحقیق کیتی اور 400 احادیث وچوں صرف 4 حدیثاں خلاصے دے طور تے نکال لئیاں اور فرمایا کہ دین اسلام دا یہ خلاصہ ہے. دین اسلام دیاں ساریاں اساس بنیاداں انہاں 4 فرمانے علی شان دے اندر موجود ہے. یعنی 5 لاکھ احادیث دا خلاصہ صرف 4 حدیثاں. امام ابو داؤد علیہ رحمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے صرف 4 احادیثاں 5 لاکھ احادیث دے خلاصے چوں کڈیاں اور انہاں 4 حدیثاں وچوں ایک حدیث پاک یہ وا ساڈے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی. فرمایا اس بندے دے اسلام دا حسن یہ وا، ایک بندہ مومن دے مسلمان ہونے دی خوبصورتی یہ وا کہ وہ فضول کماں نو چھوڑ دے. ایک بندہ مومن دے حسن اسلام دا حسن یہ وا، مسلمانی دی خوبصورتی یہ وا کہ وہ فضول کماں نو ترک کر دے. جدوں وہ لا یعنی اور فضول کماں نو چھوڑ دے گا وہ دے اندر خود بخود حسن پیدا ہو جاوے گا. وہ دا ہر کام اللہ اور اس کے رسول دی رضا دے مطابق ہو جاوے گا. اس تو بعد یعنی یہ کچھ چیزاں میں بیان کیتیاں، کچھ روایات کہ زبان دا کنٹرول بہت ضروری ہے. اگر زبان دا کنٹرول نہ ہوئے تو پھر کی نتیجے نکلتے ہیں. میں 3-4 نتیجے ذکر کراں گا. یعنی اگر زبان دی دیکھ بھال نہ کی جاوے، زبان تے کنٹرول نہ کیتا جاوے تو پھر کی معاملہ ہوتا ہے. سب تو پہلا اگر کوئی بندہ اپنی زبان دی حفاظت نہیں کرتا، جو دل سے آندا ہے جو زبان تے چڑھتا ہے بول دیندہ ہے، تو سب تو پہلے اس بندے کو جڑا فعل سرزد ہوندا ہے جھوٹ. سب تو پہلے انسان دی زبان تو جھوٹ نکلدا ہے اور جھوٹ اللہ کریم نو بڑا ناپسند ہے. اللہ کریم نے فرمایا الا لعنت اللہ علی الکاذبین، فرمایا خبردار جھوٹیاں تے اللہ دی لعنت ہے. اور لعنت دا معنی کی ہے؟ لعنت آندے نے کسی چیز نو اللہ دی رحمت تو دور کر دینا. لعنت دا معنی کی ہے؟
کسی چیز نو اللہ دی رحمت تو دور کر دینا. اللہ کریم اپنی رحمت جس بندے نو دور کر دینا ہے اس تے لعنت فرماندا ہے. یعنی لعنت دا مطلب یہ وا کہ اللہ کسی بندے نو اپنی رحمت تو دور کر دے. تو جھوٹ بولنا اتنا قبیح گناہ ہے. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ دے اندر پیارے صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ایک بندہ مومن کنجوس ہو سکتا ہے, بخیلی کر سکتا ہے؟ ساڈے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا نہیں, مومن سخی ہوندا ہے, مومن کنجوس نہیں ہوندا بلکہ مومن سخی ہوندا ہے. لیکن ہاں کدی کوئی ایسا موقع بن سکتا ہے, اس طرح ہو سکتا ہے کہ کدی کوئی مومن کنجوسی کر دے. پھر صحابہ نے عرض کیا اللہ دے پیارے رسول کیا ایک بندہ مومن ایمان رکھنے والا بندہ بزدل ہو سکتا ہے؟ فرمایا نہیں, بندہ مومن بہادر ہوندا ہے, بزدل نہیں ہوندا. لیکن فرمایا ہاں کدی ہو سکتا ہے کہ بزدلی دکھا دے. ساڈے استاد فرماتے ہیں کہ جدوں تک بندہ کنوارا ہوندا ہے وہ بہادر بھی ہوندا ہے تے سخی بھی ہوندا ہے. لیکن جدوں وہ شادی ہو جاتی ہے, بال بچے دار ہو جاتا ہے, تو پھر وہ جتھے کوئی 4 پیسے بچتے ہیں تو وہ کوشش کرتا ہے کہ 10 بچ جان, یعنی تھوڑی بہت ہاتھ کٹ لیندا ہے. اور اسی طرح پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام آپ دا فرمانے والی شان ہے کہ اولاد انسان نو کمزور کر دیندی ہے, بزدل کر دیندی ہے. انسان کنوارا ہوئے تے جتنی بڑی مشکل ہوئے بے دریغ اس دے اندر شامل ہو جاتا ہے. لیکن جدوں ایک فیملی دا حصہ بن جاتا ہے تو پھر وہ ہر قدم پھونک کے رکھتا ہے کہ اس کے اندر کوئی خطرہ تو نہیں, اس کے اندر کوئی خطرہ تو نہیں. تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے صحابہ ایک بندہ مومن بزدل نہیں ہوندا بلکہ بہادر ہوندا ہے, لیکن ہو سکتا ہے کدی کوئی بزدلی دکھا دے. اسی طرح فرمایا ایک بندہ مومن کدی بھی کنجوس نہیں ہوندا, مومن سخی ہوندا ہے, لیکن کدی ہو سکتا ہے کہ وہ کولوں کنجوسی ہو جاوے. پھر صحابہ نے کہتے اللہ دے پیارے رسول کا ایک بندہ مومن جھوٹا ہو سکتا ہے؟ حضور نے فرمایا نہیں, بندہ مومن کدی بھی جھوٹا نہیں ہو سکتا. یعنی ایمان اور جھوٹ دو علیحدہ چیزاں ہیں. جدو بندہ جھوٹ بولتا ہے تو سمجھو دا ایمان کمزور ہو گیا ہے. فرمایا ایماندار بندہ, مومن بندہ کدی بھی جھوٹا نہیں ہو سکتا. میری آج تقریر دا موضوع حفظ لسان, زبان دی حفاظت, زبان دی حفاظت دی اہمیت. اسے تے میں چند پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے فرمانے والی شان تانوں سنائے. ہن میں وہ چیزاں وہ اثر بیان کر رہا ہوں کہ اگر حضور دے فرامین تے عمل نہ کیتا جاوے گا تو پھر اے اثر ہون گے. ایک چیز جھوٹ اور دوسرا غیبت. غیبت کنوں آندے نے؟ صحابہ نے حضور نے فرمایا صحابہ تانوں پتہ ہے غیبت کس چیز دا نام ہے؟ صحابہ نے عرض کی اللہ دے پیارے رسول اللہ اور اس دا رسول ہی بہتر جانتا ہے. یعنی اللہ دے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی وسلم دی بارگاہ دا اتنا ادب کہ فرمایا اللہ اور اس دا رسول ہی بہتر جانتا ہے, سانو نہیں علم غیبت کی ہوندی ہے. حضور نے فرمایا کہ اپنے مسلمان بھائی دی غیر موجودگی دے اندر او دے متعلق ایسی گل کرنا جڑی اس نو ناگوار گزرے, جڑی او دی بے عزتی دا باعث بنے. غیبت کنوں آندے نے؟ اپنے مسلمان بھائی دی غیر موجودگی دے اندر, غیر حاضری دے اندر او دے متعلق کوئی ایسی گل کرنا جڑی انہوں ناگوار گزرے اور او دی بے عزتی دا باعث بنے. تو صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر اس بندے دے اندر واقعی او نقص ہوئے, او خرابی ہوئے تو کیا پھر بھی غیبت ہوئے گی؟ تو سامعین کرام سنو, ساڈے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا صحابہ اگر واقعی وہ گناہ او خرابی اس بندے دے اندر ہے پھر تے تہاڈی ہوئی غیبت. لیکن اگر اس بندے دے اندر او خامی موجود ہی نہیں, او خرابی ہے ہی نہیں, لیکن پھر بھی تسی انہوں او دے اندر ایک خرابی بیان کر دیتی, پھر تسی او دے تے بہتان لگا دیتا, الزام لگا دیتا. تو غیبت دا اللہ کریم بندے نو سزا کی دیندا ہے. پیارے آقا حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماندے نے جدوں ساڈے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام معراج تشریف لے گئے, حضور نے فرمایا جدوں میں معراج تشریف لے گیا میں اتنے کچھ لوگ دیکھے جنہ دے ناخن تانبے دے سن, جنہ دے ناخن تانبے دے بنے ہوئے سن اور اپنے چہرے نو نوچ رہے سن اور اپنے سینیاں نو نوچ رہے سن. تو میں پوچھا جبرائیل اے بندے کون نے؟ تو جبرائیل نے عرض کیتی اللہ دے پیارے رسول اے وہ بندے نے جڑے دنیا دے اندر غیبت کرتے سن. تو غیبت کرنا اتنا برا عمل ہے. اچھا, ایک جھوٹ, دوسرا غیبت اور تیسرا بہتان. بہتان ہوتا ہے کہ کسی بندے تے وہ پاک دامن ہوئے, او دے اندر وہ خامی نہ ہوئے, لیکن اس تے الزام لگا دینا کہ بندے دے اندر ایک خامی ہے, اس نے گناہ کیتا ہے.
تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جڑا بندہ بہتان لگاندا ہے اللہ کریم دوزخ دے اندر جتھے دوزخیاں دی پیپ خون جمع ہوندی ہے نا بہتان لان والے بندے نو جہنم دے اس گڑے دے اندر سٹے گا۔ تو سامعین کرام جدوں بھی گل کرن دا مقصد یہ وا کہ جدوں بھی اپنی زبان کھولو کوشش کرو، اج دا میرا پیغام ہے وا بڑے ادب دے نال کہ اپنی عادت بنا لو کہ جدوں بھی زبان کھولو جدوں بھی کسی بندے دے متعلق گل کرو تو اس دی خوبی ہی بیان کرو، اس دی خامی بیان نہ کرو۔ تہاڈے کولوں نہیں پوچھا جائے گا قبر دے اندر کہ فلانا بندہ کی کام کردا رہا، ہمیشہ اپنی عادت الحمدللہ میری یہ عادت ہے جتنا میرے کو ہو سکے میں اس تے عمل کردا کہ میں کسی بندے دے مطابق اچھا ہی بیان کراں، برائی بیان نہ کراں۔ تو سامعین کرام گل کرن دا مقصد یہ سی کہ ساڈے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے غلاموں نے اس گل دی تعلیم فرمائیے کہ اپنی زبان دی حفاظت کرو۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جڑا بندہ مینوں دو چیزاں دی ضمانت دے گا میں اس بندے نو جنت دی ضمانت دینا۔ فرمایا جڑا بندہ او دے دو جبڑیاں دے درمیان جڑی چیز ہے اور دو لتاں دے درمیان جڑی چیز ہے، جڑا بندہ انہاں دونوں چیزاں یعنی زبان اور شرمگاہ انہاں دونوں چیزاں دی مینوں ضمانت دیندا ہے کہ میں انہاں دی وجہ تو گناہ نہیں کراں گا، میں محمد اس بندے نو جنت دی ضمانت دینا کہ اللہ کریم اس نو جنت عطا فرمائے گا۔ تو یعنی زبان دی حفاظت اور شرمگاہ دی حفاظت اتنی ضروری ہے۔ عربی دا ایک شعر ہے جراحات السنان لہا الیتام ولا یتلام ما جرح اللسان۔ آندے نے کہ جڑے نیزے بھالے تلواراں ہوندیاں نے انہاں دا زخم لگ جاوے تے او دی مرہم ہوندی ہے، او دے تے مرہم لگے تے او دی دوا بن جاندی ہے، لیکن زبان دے زخم جڑے نے انہاں دی دوا کوئی نہیں ہوندی۔ یعنی اگر کوئی بندہ تلوار دے نال کسی تے زخم لا دیندا ہے تے او دا زخم بھر سکدا ہے، لیکن اگر کوئی بندہ اپنی زبان دے نال کسی بندے تے زخم لگاندا ہے اور جرح کردا ہے تو پھر وہ کدی بھی وہ زخم بھردے نہیں بلکہ اس کو ہمیشہ یہ گل یاد رہندی ہے۔ تو المختصر سامعین کرام میری گل کرن دا مقصد یہی سی ساڈے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے غلاموں نے اس گل دی تعلیم فرمائی کہ اپنی زبان دی حفاظت کرو، اپنی زبان دی حفاظت کرو۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم۔ فرمایا لوگو اللہ دے کولوں ڈردے رہو اور اچھی ہمیشہ ستھری صاف گل کرو، اور اس صاف گل کرن دی برکت دے نال اللہ تعالیٰ تہاڈے سارے اعمال بھی درست فرما دے گا، تہاڈے بکھرے معاملات سیدھے ہو جان گے اور اللہ تعالیٰ تہاڈے سارے گناہ بھی معاف فرما دے گا۔ دعائے کہ رب تعالیٰ سانو اپنی زبان دی حفاظت کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ صرف ایک آخری حدیث پاک بڑی مختصر، پیارے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا المسلم من سالم المسلمون من لسانہ و یدہ او کما قال علیہ السلام۔ ساڈے پیارے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ مسلمان وہ بندہ ہے جیدے ہاتھ اور جیدی زبان تو دوسرے مسلمان محفوظ نے۔ مسلمان کون ہے؟ جیدے ہاتھ اور جیدی زبان تو دوسرے مسلمان محفوظ نے۔ تو سامعین کرام پیارے آقا علیہ السلام نے ایک معیار مقرر فرما دیتا، تو ہر بندہ اپنے آپ کو اس معیار تے پرکھے کیا میں ایک مسلمانی دے معیار تے پورا اتردا ہاں۔ حضور نے فرمایا کہ مسلمان وہ بندہ ہے جیدے ہاتھ اور جیدی زبان تو دوسرے مسلمان محفوظ نے، جیدے ہاتھ اور جیدی زبان دوسرے مسلمان بھائیوں نے تکلیف نہیں دے دے۔ حضور نے فرمایا مسلمان وہ بندہ ہے۔ دعائے کہ رب تعالیٰ سانو اپنے پیارے حبیب دی پکی اور سچی غلامی نصیب فرمائے، آپ دی ہر سنت عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے اور اپنی زبان دی حفاظت کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ وما علی الا البلاغ۔